الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر ولكن أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ 4-5 دن کے بعد یکم محرم شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 1443 ہجری شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کو 1443 سال گزر جائیں گے، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ ان 1450 سالوں کے اندر الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عشاق اللہ تعالی ہمیشہ پیدا فرماتے رہے ہیں اور تا قیامت عشاق کو پیدا فرماتے رہیں گے۔ حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ایک ہاتھ میں صحابہ کا جھنڈا ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا جھنڈا ہے، اور میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ صحابہ کی عظمت باقی ہے تو یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت باقی ہے، اور اگر کسی ایک صحابی کی شان میں بھی گستاخی ہوتی ہے تو یہ گستاخی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی ہے۔ اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، بھیجا، اور آپ کی بعثت کے 3 مقاصد ذکر فرمایا۔ پہلا مقصد اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد ذکر فرمایا۔ پہلا مقصد کہ آپ تلاوت کریں گے، یتلو علیہم آیاتہ، پہلا مقصد ہے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنانا۔ دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ان کو واضح کر کے بیان فرماتے ہیں، اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ تیسری بات وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ کا کام صحابہ کرام کا تزکیہ کرنا، باطن کی صفائی کرنا ہے، باطن کی صفائی۔ اب خود سوچ لو میرے بھائی، جب نبی کو کوئی کام دیا جاتا ہے تو وہ نبی اس کام کو بدرجہ اتم پورا کرتے ہیں، اس کام میں نقص باقی نہیں رہتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے نبی نے تلاوت کے اندر کوئی کمی چھوڑ دی، نعوذ باللہ، آدمی کفر پر مرے گا۔ اگر یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے تعلیم کتاب کے اندر کمی چھوڑ دی، کفر پر مرے گا ایسا آدمی۔ اللہ کے نبی اور تعلیم کتاب میں کمی ممکن ہی نہیں۔ جب تلاوت میں کمی ممکن نہیں، تعلیم کتاب میں کمی ممکن نہیں، تو پھر تزکیے میں بھی کمی ممکن نہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تزکیہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جاتا ہے۔ گویا یہ کہا جائے اگر کسی استاد کے شاگردوں کی برائی کی جائے تو دراصل وہ اس استاد کی برائی ہوتی ہے کہ استاد کے اندر ایسی صلاحیت نہیں تھی کہ یہ اپنے شاگردوں کی صحیح اصلاح کر سکتا۔ تو اللہ معاف فرمائے کہ جو طبقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر اپنا قلم چلا رہے ہیں، زبانیں چلا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کی شان میں یہ گستاخی کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے شاگردوں کی اصلاح نہ ہوئی۔ میرے شاگرد کی تو اصلاح ہو گئی، آپ کے شاگردوں کی اصلاح ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی کے شاگردوں کی اصلاح نہ ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائی، اس وقت کا میڈیا، اس وقت کے یہ جتنے جدید لوگ ہیں، ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہی راستہ ہے ہدایت کا،
اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر یہ ستاروں سے راستے تلاش کیے جاتے تھے، مشرق مغرب پہچانا جاتا تھا۔ رات تاریک ہے نا، اندھیری کے اندر رہنمائی کرنے والے یہ ستارے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دنیا کی تاریکی کے اندر رہنمائی کرنے والے میرے صحابہ ہیں۔ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، لیکن ایک فرق ہے۔ دیکھو، اگر کوئی مشرق کی طرف جانے والے ستارے کی اتباع کرے گا تو وہ مشرق کی طرف ہی جائے گا، مغرب کی طرف نہیں۔ جو مغرب کی طرف ستارہ جا رہا ہے، اگر وہ کوئی اس کے پیچھے چلے گا تو مغرب کی جانب پہنچے گا، مشرق کی جانب نہیں۔ لیکن میرے صحابہ کی شان یہ، جو جس کی بھی اتباع کرے گا ہدایت کے راستے پر ہی جائے گا، گمراہ نہیں ہوگا۔ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی اقتداء کرو گے نا کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے صحابہ کی شان یہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کی تربیت ایسی ہو چکی ہے کہ ان میں سے جس کی اتباع کر لو گے سیدھے جنت کے راستے پر چلو گے۔ میرے بھائی، ہمارے پاس کوئی اور آسرا نہیں ہے، ہمارے پاس صرف ایک ہی آسرا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آسرا ہے، صحابہ کرام کا آسرا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا شروع کر دینا۔ آج دیکھ لیجئے کہ آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں کیسی کیسی گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ آپ آرمی چیف آف آرمی اسٹاف کی شان میں گستاخی کیجئے، آپ ذرا چیف جسٹس صاحب کی شان میں گستاخی کیجئے، عدالت کے شان میں گستاخی کیجئے، عدالت کے فیصلے کے بارے میں گستاخی کیجئے، پھر دیکھیے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور اس ملک پاکستان کے اندر جو ملک خداداد ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، کھلے عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ کہنے والا کوئی نہیں، پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، سو موٹو لینے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ اگر روز قیامت ہم سب سے پوچھ لیں کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ سب ہوتا تھا، تم نے کیا کیا، میرے بھائی میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ حضرت عمر کی شان میں گستاخی، حضرت ابوبکر کی شان میں گستاخی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی، تم لوگ کیا کرتے رہے؟ ہم یہ کہیں گے اللہ ہمیں صحابہ سے تو محبت تھی لیکن عمل سے نہیں، ہم داڑھی مڑاتے رہے۔ اللہ ہمیں صحابہ سے تو محبت تھی لیکن شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے سے نہیں۔ اللہ ہمیں صحابہ سے تو محبت تھی لیکن بال ہمیں یہود و نصارہ کے رکھنے تھے۔ اللہ ہمیں صحابہ سے تو محبت تھی لیکن ہمیں ٹی وی سے اس سے زیادہ محبت تھی، ہمیں اینڈرائڈ موبائل سے زیادہ محبت تھی جس کے اندر اول فول بلا تحقیق کے احادیث جاری کی جاتی تھی، بلا تحقیق کے باتیں جاری کی جاتی تھی، اس سے ہمیں زیادہ محبت تھی۔ کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ کیا جواب دیں گے؟ کیسے یہ شان کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے، شہادت کا دن ہے، اور کتنے بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے مواقع پر ایسا ہوا کہ حضرت عمر کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ خود قرآن نے آپ کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ جس شخص کے ایمان کی گواہی قرآن دے تو اس کے ایمان کا مقام کیسا اونچا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے تو آپ 40ویں آدمی تھے مسلمان ہونے والے، آپ سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، آپ 40ویں ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعا فرمائی، اللہ عمر بن خطاب یا عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل میں سے جو آپ کو محبوب ہو اس کے ذریعے سے ایمان کو قوت بخش دیجئے، ایمان کو طاقت بخش دیجئے۔ اللہ کے نبی کی دعا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں قبول ہوئی۔ یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ عمر یہ مراد نبوت ہے میرے بھائی، یہ مراد نبوت ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے ایمان کو اللہ سے مانگا ہے۔
جس کے ایمان کو اللہ کے نبی مانگے تو سوچو کہ اس کے ایمان کا لیول کا مقام کتنا اونچا ہوگا. خود مراد نبوت ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ننگی تلوار لے کر اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں اور تھوڑا سا دماغ جو ہے ٹھکانے پر آتا ہے بہن کا خون دیکھ کر، ارے میں نے بہن کو بھی مار دیا، تو جناب وہ کہتے ہیں لاؤ قرآن دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے. حضرت خباب اندر چھپے ہوئے باہر نکل کر آتے ہیں، اے عمر تیرے حق میں اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، بڑھ آگے تیرے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے. تو حضرت عمر تو مراد نبوت ہو گئے. سارے صحابہ خود ایمان لے کر آتے ہیں اور عمر کا ایمان کو اللہ کے نبی مانگتے ہیں. کیسا ایمان ہے اللہ کے حضرت عمر کا، کیسا ایمان ہے. جب یہ ایمان لے کر آئے اور سب کو لے کر چلے بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام ہم لوگ چل کے خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں. جب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی تو کفار نے یہ بات کہی کہ آج ہماری قوت کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آدھی ہو گئی ہماری قوت. گویا عمر کا ایمان اتنا بڑا تھا کہ جناب کفار کی قوت کو آدھا کر کے رکھ دیا. اتنا بڑا ایمان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا. آیت یا ایھا النبی، اے ایمان والو، حسبک اللہ، اے نبی حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، اللہ آپ کو کافی. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنین میں سے آپ کے متبعین ہیں وہ آپ کو کافی ہیں. امام واحدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 39 مسلمانوں تک یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن جب یہ 40 مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کر آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور مومنین بھی کافی ہے. امام واحدی فرماتے ہیں کہ اس سے 40ویں مسلمان کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو عمر کی گواہی کی، ایمان کی گواہی اور شہادت یہ قرآن بھی دیتا ہے میرے بھائی. مراد نبوت بھی ہے عمر کا ایمان، قرآن کی شہادت بھی ہے اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر. کتنا اونچا ایمان ہے میرے بھائیو، کتنا اونچا ایمان ہے، بہت اونچا درجہ ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے حجرہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری اما جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے لیے جگہ لے لیتی ہیں کہ آپ کا پڑوس، مجھے بھی جب دنیا سے آؤں گی تو آپ کے پڑوس میں رہوں، ٹھیک ہے. لیکن جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چھرا لگتا ہے اور آپ شہادت کے قریب ہوتے ہیں تو اما عائشہ کے پاس پیغام بھجواتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام بھجواتے ہیں کہ آپ اگر اپنی جگہ مجھے عنایت فرما دیں تو اب میرے لیے بڑی سعادت. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیاری بیوی ہیں، زوجہ ہیں، پھر انہی کا وہ حجرہ بھی ہے، کتنے حقوق مقدم ہیں. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے آگے کہتی ہیں کہ یہ واقعی جگہ عمر کے لیے ہی لائق ہے، عمر کے لیے ہی قابل ہے، عمر کے لیے ہی. روز قیامت جب اٹھیں گے تو وہاں سے 2 نبی اٹھیں گے، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور 2 صحابہ اٹھیں گے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھیں گے اور ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھیں گے. میرے بھائی کیسے ایمان کا لیول ہے، کیسے ایمان کا درجات ہیں نظرات کے، کہ قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ عمر صاحب ایمان ہیں اور خود مراد نبوت ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے ایمان کو اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے مانگا ہے. کتنے ایسے واقعات ہیں جس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے فوری قرآن نازل فرمایا، فوری قرآن پاک نازل فرمایا. ایک دفعہ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم کے پاس سے گزرتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے کاش اس مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا جائے، کہ مسلمانوں کو حکم ہو کہ جب طواف کیا کرو تو اس کے بعد 2 رکعت نماز یہاں پڑھ لیا کرو. ابھی یہ خیال آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے اس کا تذکرہ کیا ہی تھا کہ فوراً تھوڑی دیر بھی نہ گزری کہ اللہ کے نبی پر آثار وحی ظاہر ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
جب یہ آیت سنائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. کیا تھی یہ خواہش؟ کس کی؟ مراد عمر کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا اور قرآن کا حصہ بنا دیا، اور آپ کی خواہش کا اتنا احترام فرمایا اللہ رب العزت نے کہ تا قیامت مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے دیا گیا. کتنا اونچا مقام ہے میرے بھائی کہ خواہش ہو. اور قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اللہ اتارنے بتا رہے ہیں کہ مراد نبوت ہے، ایسے ہی کم درجہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ایسے ہی نہیں مانگا، اللہ کے نبی نے ایسے ہی نہیں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، ولکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے. لیکن اگر ہوتا تو عمر ایسے مقام کے آدمی تھے کہ نبوت ان کو ملتی. میرے بھائی نبوت ان کو ملتی. تو کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خواہش کرتے اور حکم ویسے کا ویسے ہی نازل ہو جایا کرتا تھا، ویسا کا ویسے ہی نازل ہو جایا کرتا تھا. جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو لوگ شراب پیا کرتے تھے اس وقت لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو شراب کو اور جوئے کو ناپسند کرتے تھے کہ چیز اچھی نہیں ہے، چیز اچھی نہیں ہے. ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. کہتے تھے یہ چیز اچھی نہیں. ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو ہے چیز بری ہے، یہ عقل کو بھی ختم کر دیتی ہے، مال کو بھی ختم کر دیتی ہے. ہمارے لیے اے اللہ اللہم بین لنا فی الخمر، اے اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دیجئے. یہ بات ابھی کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیت اترتی ہے فیہما اسم کبیر و منافع للناس، کہ ٹھیک ہے اس میں گناہ زیادہ ہے منافع بھی ہیں. بتا دیا کہ بھئی ٹھہر جانا اس سے اچھا ہے، لیکن ابھی کوئی حرام ہونے کا حکم واضح نہیں آیا. پھر اللہ سے دعا کی اے اللہ ہمارے لیے شراب کا کوئی حکم واضح طور پر نازل فرما دیجئے. یہ عقل کو بھی ضائع کرتی ہے، مال کو بھی ضائع کرتی ہے، آپس میں لڑاتی بھی ہے، قتل و غارت کری بھی کراتی ہے. یہ اللہ کوئی حکم نازل فرما دیجئے. ابھی یہ خواہش کر کے ہٹے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتار دی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. نشے کی حالت میں نماز کی اجازت نہیں ہے. پہلے بتایا کہ اس کے اندر گناہ زیادہ ہیں، اس کے نقصانات زیادہ ہیں، دور رہنا اچھا ہے. پھر اور اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کی حالت میں نماز اگر ہو تو شراب کی حالت نہ ہو، نشہ کیا ہوا ہو تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے پھر عرض کیا اللہ اب تو ہمارے لیے کوئی شافی وافی حکم نازل فرما دیجئے. اب یہ دعا عرض کی اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انہ رجس فاجتنبوہ، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ گندگی ہے، شیطانی عمل ہے، اس سے بچو. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش پر شراب کو حرام قرار دے دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ شراب کی حرمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش پر ہوئی. پردے کا حکم یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش پر نازل ہوا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے. تو ایسے درجے کے آدمی ہیں کہ خواہش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم نازل فرما رہے ہیں. بدر کے موقع پر جب قیدی قریش کے قیدی آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری، قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، اگر آپ ان کو قتل کریں گے تو ان کے اندر عناد اور دشمنی اور بڑھ جائے گی، اور اگر آپ ان کو معاف کریں گے تو یہ آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر ہو سکتا ہے کہ اسلام کو قبول کر لیں، دین کو قبول کر لیں. تو بہتر یہ ہے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، فدیہ لے کے چھوڑا جائے تاکہ احسان کی وجہ سے یہ آئندہ آپ پر ایمان لانے والے بن جائیں. اچھا بھائی عمر تمہاری کیا رائے ہے؟
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو رائے یہ ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کو آپ کے وطن سے نکالا، بس آگے بڑھیے اور ان کی گردنیں اڑا دیجیے، ان کو قتل کیجیے، ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیے، یہاں تک کہ جو میرا رشتہ دار ہے آپ مجھے حکم دیجئے اس کی گردن میں اتارتا ہوں، اور علی کے رشتہ دار عقیل، ان کو حکم دیجئے کہ عقیل کی گردن علی اڑائیں گے۔ ایسا سخت فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت منتقل ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ہلاکت اور تباہی کی دعا نہیں کی، بلکہ رحمت اور مغفرت کی دعا کی، رحمت اور مغفرت کی دعا کی۔ اور اے عمر، تم کو نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی نسبت منتقل ہوئی ہے کہ ان دونوں نے اللہ سے اپنی قوم کی پکڑ کی دعا کی، پکڑ کی دعا کی تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام پر شان رحمت غالب تھی، آپ نے فدیہ لے کر اس امید پر چھوڑ دیا کہ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک فدیے سے مسلمانوں کی مالی حالات اچھے ہو جائیں گے، دوسرا ان کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کو اسلام کے قریب لانا آسان ہو جائے گا۔ شان رحمت کا غلبہ تھا، اللہ کے نبی نے فدیہ لیا اور چھوڑ دیا۔ ہاں، قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش کے مطابق نازل ہوتا ہے۔ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ ہاں، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ فدیہ لے کے کفار کو چھوڑ دے، قیدیوں کو چھوڑ دے۔ تم لوگ دنیا کو چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ زارو قطار رونے لگے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا ایک درخت قریب تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے اللہ کے عذاب کو اتنے قریب دیکھا ہے، اتنا قریب دیکھا ہے، اگر خدا کی قسم یہ عذاب نازل ہو جاتا تو سوائے عمر کے اور سعد بن معاذ کے کوئی اس عذاب سے نہ بچ پاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی کہ عمر کا فیصلے کے مطابق اللہ کی خواہش کا اظہار ہو گیا کہ جو عمر کا فیصلہ تھا وہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ میرے بھائیو، عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام تو اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، غیرت بہت زیادہ تھی، حیا بہت زیادہ تھی، تو دیکھتے تھے پردے کے حکم سے پہلے کہ ازواج مطہرات کے پاس جو ہے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بھات بھات کے لوگ آتے ہیں، دیہاتی بھی، شہری بھی، اپنے بھی، پرائے بھی، سب لوگ آ کر بیٹھتے ہیں اور اختلاط ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت بہت زیادہ تھی۔ عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی ازواج مطہرات پر کسی کی نظر بھی اٹھے، نظر بھی اٹھے کہ نہ جانے اس کے دل کے اندر کیسے کیسے خیالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں، کیسے کیسے خیالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں، لوگوں کو پردے کا حکم دیں کہ بغیر اجازت اندر نہ آیا کریں۔ اللہ نے اسی وقت حکم نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو، اللہ کے نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، پہلے اجازت لو پھر گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت۔ یہ حکم بھی، یہ پردے کا حکم بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر نازل ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، خواہش پر نازل ہو رہا ہے۔ یہاں عمر خواہش کرتے ہیں، اللہ قرآن سے ان کے فیصلے کی تائید فرما دیا کرتے ہیں۔ اتنے اونچے درجے کے صحابی، اور پھر آج کا میڈیا، آج کا واٹس ایپ، آج کا فیس بک، اور کیسے کیسے لوگوں کی کیسی کیسی باتیں۔ الامان الحفیظ، میرے بھائی ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا دامن تھام کر رکھیں، اپنے بڑوں کا دامن تھام کر رکھیں۔ ایک موقع پر جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار مر گیا تو ان کے گھر والے آئے، گھر والے پکے مسلمان تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا کرتا مبارک اس کے کفن کے لیے دے دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور دینے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر درمیان میں آ گئے، یا رسول اللہ،
یہ منافقوں کا سردار ہے، اس نے مسلمانوں کو، آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں اور آپ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے۔ اللہ کے نبی بے شان رحمت غالب تھی، فرمایا اے عمر میرا کرتا دینے سے اس کے عذاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اس کے گھر والوں کا دل رہ جائے گا۔ شان رحمت کا غلبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ کفن ہو گیا، اب اس کے گھر والے پھر آ گئے، عبداللہ بن ابی بن سلول کے گھر والے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھائیے۔ اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر درمیان میں آ کر آپ کا پیرہن مبارک پکڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بھائی ابھی تک مجھے اللہ نے اس سے منع نہیں فرمایا ہے، مجھے اللہ نے ابھی تک اس سے منع نہیں فرمایا۔ شان رحمت کا غلبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ سامنے مسلمان، چونکہ ورثہ مسلمان تھے، لواحقین مسلمان تھے، ان کی دلداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، وہاں اللہ کا حکم عمر کی خواہش پر نازل ہو گیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آئندہ آپ جنازہ نہیں پڑھائیں گے ان منافقین کا، منافقین کا جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش پر اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرما دیا، حکم نازل فرما دیا کہ آپ اب منافقین کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ یہ ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائی ایک موقع پر ایک منافق اور ایک یہودی کے اندر اختلاف ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے، کیونکہ اس یہودی کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی حق کا فیصلہ کرتے ہیں، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو۔ یہ منافق تھا، اس منافق نے کہا نہیں کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، لیکن دونوں میں پھر تکرار ہوئی، فیصلہ یہ ہوا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر اپنا فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے دونوں کی باتیں سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا کہ جو ہے یہودی سچا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھا منافق، اس نے کہا نہیں 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 میں ان کے فیصلے کو نہیں مانتا، چلو عمر کے پاس چل کر فیصلہ کراتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بہت زیادہ خلاف ہیں، جیسے ہی میں بتاؤں گا کہ یہ یہودی ہے تو فوراً عمر میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں گئے، یہودی نے پورا قصہ سنا کر یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں عمر۔ جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو منافق سے پوچھا کہ تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ اللہ کے نبی اس کے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں؟ کہا جی ہاں اللہ کے نبی اس کے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ کہا ٹھہر، اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور گردن اڑا دی۔ کہ تیرا فیصلہ یہی ہے، تو جو اللہ کے نبی کا فیصلہ نہ مانے، عمر کا فیصلہ یہی ہے۔ اس منافق کے ورثہ دوڑے اللہ کے نبی کی خدمت میں چلے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندے مومن کو عمر نے مار دیا۔ اللہ کے نبی نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ اللہ کی قسم عمر کی شان ایسی نہیں کہ کسی مومن کی گردن اڑا دے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ مومنین کی شان نہیں ہے جب اللہ کے نبی کوئی فیصلہ کر دیں، اللہ کے نبی کوئی فیصلہ کر دیں تو دل میں کوئی تنگی لے کر آئے۔ جب اللہ کے نبی نے ایک فیصلہ کر دیا تھا تو اس منافق کو دوسرے فیصلے کی طرف جانے کی گنجائش ہی باقی نہیں تھی۔ یہ اللہ کا طرف سے تائیدی فیصلہ آیا کہ جو عمر نے گردن اڑائی یہ بالکل صحیح کیا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے میرے بھائی۔ اور کتنے بہت سارے واقعات ابھی باقی ہیں کہ جہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ نازل فرمایا ہے۔ ہم سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں اور ہم سب چاہتے ہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہمارا حشر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو، ہمیں ان کی زیارت ہو۔ تو میرے بھائی ان جیسے اعمال کی بھی ضرورت ہے، ان سے محبت کا تقاضا اتباع سنت ہے۔ اپنی زندگیوں کے اندر گناہوں کو چھوڑیے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی مبارک سے اپنی زندگیوں کو ملانا شروع کر دیجیے۔ تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے لیکن پھر آگے راحت ہی راحت ملتی ہے، مزہ ہی مزہ آتا ہے۔
ہاں سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا صحیح عشق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پہلی اذان کے بعد سنت ادا کریں۔